آپ کی تعبیر جاننے والے سے پوچھو کون سا نکال کی تعبیر یہ الگ شعبہ ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے خواب دیکھے, بڑے بڑے لوگوں نے خواب دیکھے. تعبیر جاننے والے کو ڈھونڈا. حضرت جزیر علیہ السلام کو تعبیر کا علم دیا گیا. تعبیر ایک الگ علم ہے اور خواب کے بارے میں تعبیر کے جاننا بہت ضروری ہے. جاننے والے پوچھو. ایسے ایک شخص نے اپنا خواب اپنی کسی نوکرانی کے ذریعے بھیجا ایک جاننے والے کے پاس. تو میں نے یہ خواب میں دیکھا. تو جاننے والے کا جس نے خواب دیکھا اس کو بھیج. تو یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی. یاد ہے کس کے خواب تھا؟ چل ہارون رشید بی بی کے نام سے زبیدہ, اور اسے خواب دیکھا میں درمیان میں ہوں چوک میں اور ہر آنے جانے والا مجھ سے معانقہ کرتا ہے. خواب اس نے دیکھا اور اس نے جو معانقے سے بھی ذرا زیادہ ہی دیکھا خواب. اس نے کہا یہ شرمندگی کی بات ہے, اس کو کنیز کو بھیجو. اس جو اپنے وقت کا جو ہوتا ہے درویش, کوئی نام بلو نام رکھ لو, ان کے پاس کنیز کیجیے ہم نے خواب دیکھا ہے, کیا تعبیر ہے. ان کا جب بھاگ جائیے تیرا خواب نہیں ہے, جس نے دیکھا اس کو بھیج. یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتی. پھر انہوں نے کہا یہ ہاں بات ایسی ہے, وہ نہیں آ سکتی ہے. پھر اس کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اس کے نام سے ایک لہر جاری ہوگی. آنے جانے والے اس سے استفادہ کریں گے, اس سے فائدہ لیں گے. مطلب کیا نام رہے گا. اب یہ کوئی اور مطلب اس طرح. اس لیے یہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا جاننے والے کی بات ہے. تبھی اس کو خود کو تعبیر نہ کرنا. خواب دیکھنا چھوڑ دو. دیکھو میں تو بہترتا ہے اگر خواب جو ہے تعبیر کا انتظار کرے گا تو بہتر ہے کہ تم تعبیر کا انتظار ہی کر لو. تعبیر جب آئی جائے گی تو خواب کو کیا کرنا. اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو خواب اچھا, کیفیت اگر دقت نہیں ہو سمجھو کہ وارننگ ہو گئی ہے, توبہ کر دو, عبادت شروع کر دو. خواب عام طور پر تعبیر تک ہی ہے نا, خواب تو بجاتے خود کوئی بات نہیں نا. اللہ یہ کہ وہ خواب جس میں دیدار کی تمنا ہو وہ تو خواب وہی تعبیر ہوتی ہے اپنی. کہ جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ خواب میں آپ نے دیکھ لیا, کوئی دیکھ نہیں تھا. یعنی کہ زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آ سکتی ہے کیونکہ وجود ساتھ ہے, اور وجود جب سو جائے تو پھر وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. دیدار ہو گیا کسی چیز کا بھی, اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے دیدار کر لیے. خواب میں ہم نے بچ دیکھا, تعبیر کیا پوچھتے بچتی ہے. خواب میں ہم نے یہ چیز دیکھی وہی ہوگی. پہلے وہ دور کا جو رشتے دار اس کا ہم دیکھا کوئی تکلیف میں ہے, کہیں منہ کر کے پوچھ لو تکلیف نہیں ہوگا. مزے والا خواب ہے نا کہ وہ خواب جو سمبلزم کا تم نے نام لیا کہ کچھ سمبالک ہوتے ہیں یا کچھ علاماتی قسم کے یا علامتی قسم کے ہوتے ہیں, ان خوابوں کے بارے میں ضرور پتہ کرو کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. خواب میں چاند کو دیکھنا, پہلی کا چاند ہو تو اور مانا ہے, فل مون دیکھو تو اور مانا ہے, اور دیکھو تو اور مانا ہے. چاند سے وابستہ کتنے ہی معنی ہیں. چاند بیٹا ہے, چاند روحانیت ہے, چاند بادشاہت ہے, بے شمار واقعات ہیں. تو اگر کوئی نیا دوست بناؤ تو خواب میں تو ملون بھی نظر آنے لگ جائے, سمجھو کہ غلط دوست بنا لیا. بتائیے کہ یہ سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے, کچھ علامتوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے, اپنے بندوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے, خوابوں کے ذریعے. خواب ہوتی ہے ایک قسم کی اطلاع, وارننگ, آنے والے زمانے کی کچھ نہ کچھ روشنی مل جاتی ہے. اس لیے اس کا پوچھنا چاہیے خواب میں کیا حالات ہیں. ہاتھی دیکھو تو اور مانا, شیر دیکھو تو اور مطلب.
یہ جتنے بھی سارے دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب خواب میں نظر آئے جن کے اور سے اور ہی معنی ہوتے ہیں، بڑے بڑے زمانے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی خواب دیکھنے کے بعد پھر تعبیر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اقبال صاحب نے خواب دیکھا پاکستان کا، جو بھی دیکھا خواب اقبال کا خواب پاکستان، پتہ نہیں یہ خواب دیکھا جو پاکستان ہے جب یہ بننے والا وہ پتہ نہیں کون سا خواب دیکھا. پر ہم تعبیر کے انتظار کے سفر میں جا رہے ہیں، دل چاہتے ہیں کہ کوئی اور خواب ہم دیکھیں. اس لیے خوابوں کو بہتر ہے کہ اتنا ہی دیکھو جتنا تم سمجھ سکتے. بڑے 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 بے خواب، میں نے آپ کو پورے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ خواب جو ہے دنیا کے اندر خواب کا سفر کیسے شروع ہوا، شروع ہوا. جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب تھا؟ چاند سورج اور ستارے میں نے دیکھا کہ سیدھے کر رہے ہیں. اور پھر باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ تک روزہ کا اللہ فتح کا، یہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، کوئی یقین لگ کر جا کوئی ضرور بات ہو جائے گی. اتنا شیطان علیہ انسان شیطان کو دشمن نے بتا دیا، اسے بھائی پہچان کے خواب دیکھ لیا، اس نے انہیں اوائڈ کر دیا. اور پھر وہ جانا پڑا مصر وغیرہ وغیرہ. پھر وہ خواب جب ہوا پورا، اس زمانے میں جب بادشاہ کے ذریعے بن گئے تو آنے والے لوگ جھکی کھجا کہتے تھے نا. پھر جب بھائی جھک کے آ رہا ہے، باپ بھی آیا، باپ بھی آئی، جو بھی ہوا یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر. بڑی مشکل سے بڑے تعبیر تک پہنچے، حالانکہ پیغمبر ہی تھے. بڑا لمبا سفر ہے. پھر جب جیل کا واقعہ ہوا وہاں 2-3 خواب ایسے دیکھے گئے اور جن کی تعبیر جو ہے وہ وہی جاتے تھے یوسف علیہ السلام. پہلا خواب کیا دیکھا کہ یہ ساتھی صاحبان سجن قید خانے کے ساتھی تھے. ایک نے دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے اور اس میں روٹی ہے، اوپر سے کب کھا رہے ہیں. اور کہا چلو تو اللہ پھانسی لگ جائے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے کہ تیرے سر پر جو رکھا ہوا ہے نا لقمہ کھائے جا رہے کبھی. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، بادشاہ سلامت پی رہے ہیں، کہتے تو بحال ہو جائے گا پرائم منسٹر. پھر اپنا باری اس سے یاد کرنا کہ وہ کیا ہوا اس کا جس کے لیے ہاتھ کٹ گئے تھے، کچھ یاد بھی کرو. پھر وہ اچھا کچھ یاد آئے، یہ بلایا گیا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھ لی. وہ خواب اس نے ایسی دیکھی کہ ضرورت پڑ گئی یوسف علیہ السلام کی کہ یہ جاننے والے ہیں. خواب دیکھی کہ میں نے پہلے دیکھا کہ طاقتور گائے 7، پھر 7 کمزور گائے، پھر کمزور گائے طاقتور گائے کو کھا گئی. اس طرح بڑے اچھے بالی جو ہے وہ چٹے اور پھر کمزور چٹے کمزور اچھے کا کھا گئے. تو بادشاہ ڈھونڈتا ہے تعبیر کیا اس کی وزیر مصر. وہ جو وزیر اعظم تھا جو بحال ہوا تھا اس کا مجھے یاد آیا تعبیر جاننے والے وہ جیل میں تھے اور ان کا ایک پیغام بھی تھا، مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا ان کا جن کے ہاتھ کٹے تھے. تو ساری بات یاد آ گئی، غلطی جاتی واقعات ملایا گیا. اس کے بعد کیا کیا جائے تعبیر کا. تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال اچھی فصل ہوگی، پھر 7 سال اچھی فصل نہیں ہوگی، اور اچھی فصل کے زمانے میں اسٹور کرو اور اچھی نہ فصل کے زمانے میں تو کھاؤ. یہ کیا ہے پہلے جب راشننگ کنٹرول کیا خواب کی تعبیر میں، پھر ایسا واقعہ ہوا آگے. پھر اسی زمانے میں بھائی آیا اور واقعہ خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. خواب دیکھا کہ میرے بیٹے کو بدلے سوا کیا جا رہا ہے. اب یہ خواب کی تعبیر کی ضرورت ہوگی تو صاحب بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ایسا واقعہ. بیٹے نے کہا جو حکم ہوا آپ کرو. خواب کیا ہے؟ جو حکم ہوا کرو. پیغمبر خواب دیکھتے پھر حکم ہوتا ہے. اور طرح واقعات چلتے 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 دور تک جاتی ہے. خوابوں کی تعبیر جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے حوالے کر دیا کرو بجائے کہ خوابوں کی تعبیر کے علم میں پیچھے پڑتے رہو کہ میں علم حاصل کروں گا خوابوں کی تعبیر کا. پھر دیکھا بیٹا کس ٹائم میں آیا، کون سا وقت تھا، رات کو کیا کھانا کھایا ہوا تھا، بزرگ کی کیا کیفیت تھی. اچھے کا خواب اچھا، برے کا خواب برا. پھر آدمی کے دیکھو شخصیت اس کی دیکھو. ایک خواب یک بعد 2 آدمی دیکھیں ایک جیسا خواب
تو دونوں کی تعبیر الگ ہوں گی. اتنا بڑا علم ہے کہ دونوں نے خواب دیکھا, ان کا تو پھانسی لگ جائے گا, تو اتر جائے, کیونکہ وجہ کے پیچھے شخصیت الگ الگ ہے یا ٹائم الگ الگ ہے. ڈے کا خواب ہو رہا ہے, رات کا خواب ہو رہا ہے, ڈے ڈریمنگ ہو رہا ہے, رات کا خواب ہو رہا ہے. اس لیے خوابوں کے بارے میں بڑی احتیاط سے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ. میں تیرے خواب دیکھے نہیں کروں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, یاد ہے کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا در حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے. جہاں رہی بات, انسان خواب کو اس وقت تک خواب سمجھتا رہتا ہے جب تک ختم نہ ہو. خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا اتنا مشکل ہے جتنا اپنے آپ کو پہچاننا. جن لوگوں نے خواب میں خواب کو خواب سمجھ لیا تو وہ عرفان پا گئے. مطلب یہ زندگی یہ خواب ہے, لیکن جن کو پتہ چل گیا کہ یہ خواب ہے وہ جاگ گئے, اور جن کو پتہ چلا یہ خواب ہے وہ سوئے ہوئے کہ یہ خواب ہے. اور جب آنکھ کھل گئی تو زیا تھا نصیب تھا. آپ بات رہے یہ خواب سونا, خواب کا مطلب سونا ہوتا ہے. شور شدو از خواب گراں چشم کشودیم دیدیم کے باقی شب فتنہ ونود. جب ہمیں شور سنا کر یہ ہے وہ ہے, اگر آنکھ کھلی ابھی شور تھا فتنہ تھا دنیا کا, پھر سو گیا. بھائی یہ کچھ ہے, صبح آنکھ کھلی ہے دنیا میں پیدا ہو گئے, پتہ چلا یہ فتنہ بتا رہے ہیں, پھر شام کو پھر سو گیا, پھر آپ کے گھر چلے گئے. بس تو یہ ہے زندگی. تو جی 2-4 آنسو گراؤ گے, 2-4 مسکرانے کرو گے, کچھ پیسہ کماؤ گے, کچھ خرچ کر دو گے, اور بتاؤ کیا کرو گے. تم کسی کے بچے ہوں گے, کوئی تمہارا بچہ ہوگا. اس کے علاوہ میرے خیال کو کام کر نہیں سکتے آپ لوگ. تو اس کے علاوہ کام کر کے دکھا دو. بعض اوقات بندے تم لوگوں گھر دیکھنے جاتے ہو, کیا ہے کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں, مطلب کیا حال ہے, یہ کیسے لوگ رہتے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی یہ ہے, زندگی دیکھنے جاتے ہو اور موت دیکھ کے واپس آ جاتے ہو. کہتے کیا ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. ہم لوگ میں زندگی دیکھنے چلا ہوں, کہ لگا جا, کہتا وہ آ گیا وقت, کہتا وقت آ گیا, اب کہتے یہ بھی دیکھ لے, وہ آخری وقت ہے دیکھنے. اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ نیند ہی نا, کہ زندگی جو ہے زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد نیند ہے. نیند کے درمیان عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے. آپ بات رہے ہیں نیند کے دوران, تو پیدا ہونے سے پہلے کہا تھا مکمل نیند, پتہ نہیں آپ کہاں تھے, سوئے ہوئے. میرے خیال کہیں اور جگہ سوئے ہوئے تھے. پھر مرنے کے بعد کہاں جا کے پھر وہیں جا کے سو رہیں گے. درمیان میں عمل کیا ہوگا, آج بیٹھ کے یاد کرو نا ماضی کو. تھوڑی دیر بعد ٹائم, ایک وقت تھا ابا ضرور ہوا کرتے تھے. یہاں پر پتہ ہے اس جگہ پر کون کون لوگ ہوتے تھے. وہ دکان ہوتی تھی, بازار پہلے کس زمانے کا تھا, یاد ہے آپ کو بازار کس طرح ہوتے تھے. جہاں دکانیں ہیں آپ لوگوں کی, پہلے بازار کیسے تھا, اور طرح کا تھا. پھر لوگ بھی اور طرح کے ہوتے ہوں گے, گاؤں میں اور طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے. جب آپ یاد کرو گے تو پھر کیا ہوگا, سارا خواب. کہ آپ بچے یاد آ رہے ہیں, کبھی آپ بھی بچے تھے ماں باپ کے, کبھی ماں باپ کو یاد کرو, کون زمانے کے ماں باپ کتنے چلے گئے, کوئی لوگ کہاں چلے گئے. وہ خواب پورا کر گیا, تم بھی پورا کرنے والے ہو. یہ شور شرابہ سارا جو ہے نا, یہ خواب کی کیفیت کیا ہے. اصلی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہو جائے. میں نے آپ کو بتا دی. آپ کیا ایسے شور بتا رہے ہیں, خواب دیکھنا, پہلے خواب ہے, پھر خواب میں ایک اور خواب دیکھنا شروع کر دیتے. وہ آپ کی زندگی خواب ہی نہیں ختم ہو رہا, اس لیے کوئی کام آپ نہیں کرتے. یعنی کہ ہم لوگوں کی کیا احساس, کیا ٹریجڈی کیا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد سرس کی تلاش کرتے تو لوگ کیا ہے زندگی کیا ہے. ریٹائرمنٹ کا نجات ہو گئی پھر آپ کیا کہتے آپ مکان چاہیے. پھر کیوں جو پہلے تھا نوکری میں لکھا تھا مکان چاہیے, ضرورت چاہیے, کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اب ریٹائر ہو جاتے چاہیے, مکان چاہیے, ضرورت چاہیے, میرے بچوں کی خدمت کرنی ہے. کیا کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی آپ رخصت ہو گئے جا کے. اب بچے کی اس کے ذمہ داری ہے کہ خدا حافظ ہے, اللہ مالک ہے ان کا. جب جانے لگا کیا کہتے اللہ مالک ہے, جب ہوتے پھر نہیں اللہ مالک بناتے. جب زندہ ہو تو اللہ مالک کرو نا, کہ یہ کس طرح سے آپ خود ہی مالک ہیں. اور جب جاؤ گے تو کس کے حوالے کر جاؤ گے کہ اللہ آپ مالک ہیں, ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں. تو یہ ہے سارا قصہ. اب تم سمجھتے ہو کہ زندگی پیسے کے بغیر نہیں گزر سکتی,
اور تمہارے بغیر تمہاری اولادوں کی زندگی نہیں گزر سکتی. اور جب لوگ چلے جاؤ گے تم لوگ پھر ایسے گزرے گی تمہاری اولاد کی زندگی جیسے تمہاری گزر گئی بابا، جیسے ان کی گزر گئی ان کے ماں باپ کے بغیر. اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے کارخانہ. تھوڑے عرصے کے بعد بندے بدل جاتے ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہے، محلے وہی رہتے ہیں، شہر آباد رہتے ہیں، آبادی اتنی رہتی ہے، بندہ کوئی بھی نہیں رہتا. یعنی یہ آبادی اتنی ہے، بندہ کوئی بھی نہیں ہے. 30 لاکھ 40 لاکھ کی آبادی ہے، شہر کی 50 لاکھ ہو جائے گی، بندہ بھاگ کر ڈھونڈنے لگ جاؤ گے تو کوئی بھی نہیں ملے گا، بلکہ بازار بھی نہیں ملے گا. وہ مزار میں مل جاتے ہیں. تو یا اللہ یہ دعا کیے تو یا اللہ قبر اتباعی قبر سے بچا ہمیں. قبر کا الگ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے چلائی صاحب؟ قبر سادہ کا گاؤں میں ہونا چاہیے. اب گاؤں میں بھی کہاں جاتے تو ہیں، کوئی کون دیکھ بھال کرے گا. قبر میں دوری ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونی نہیں چاہیے. یہ بھی کیا بات ہے؟ اتباعی کتنے لوگوں نے تو یہ تو شہر مرتا 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 کتنے عرصے سے اتنی ساری مائنڈ صاحب جگہ ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، ختم ہوتی رہتی ہے. 15 سال کے بعد دوسری جگہ شروع کی جا دیتے ہیں، پھر 20 سال کے ادھر سے پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں. پھر پرانی ہڈیاں چلے گئے، وارث چلے گئے نا، پھر راستے بھی چلی گئی، دیکھ بھال کرنے والے بھی چلے گئے. ایک بار کس کی کہتے اس کے بیٹا زندہ تھا 50 سال تک، آپ کہتے وہ بیٹا مل گیا، پھر کل جہاں بھر کرو آگے پیچھے، وہ آگے پیچھے تھوڑی سی ہڈیاں آگے پیچھے آگے آگے چل بسم اللہ کر وہی سب ہوتے ہیں. کل میں پڑھا تھا پڑھے پار یہی قصہ ہے. تو خوابوں کے چکر میں پڑے ادھر حقیقت مشکل پڑی تو خواب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ادھر خوابوں شابوں کے بارے چھوڑو، اصلی بات بڑی مشکل پڑی. زندگی مشکل ہے. خواب کیا ہونا ہے؟ کون سا خواب ہونا ہے جو ایسا خواب ہوگا؟ خواب میں کھانا تو نہیں ملنا، کھانا تو پھر دفتر سے ملے گا، دفتر سے ملے گا یا اللہ کے پاس سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ اس لیے خواب عام طور پر جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ خواب میں ہو جاتی ہے. کوئی خواب تو بھولیں نہیں پیدا کرتے. خوابوں کو ذرا دھیرے دھیرے رکھا کرو. اللہ مالک ہے تو لکھو یا اللہ ہمیں خواب دکھا ضرور لیکن ہمیں تعبیر دکھا. اب کہاں ہم تعبیروں کا انتظار کرتے جائیں؟ تو پہلے تعبیر دکھا دیے گا. بس خواب دیکھ کے تعبیر دیکھنا کیا ضرورت ہے؟